للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ ہمارا جو سلسلہ صورتوں میں چل رہا تھا سورہ دہر، جس کی اب تک 22 آیات کی تلاوت اور ان کا پیغام آپ نے سماعت فرمایا۔ آج سورہ دہر یعنی سورہ انسان، جس کی ٹوٹل آیات 31 ہیں اور مشہور یہ مدنی صورت ہے۔ آج اس کی باقی جو آیات ہیں انشاءاللہ یہ سورہ مکمل ہوگا بتوفیق اللہ۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 31 تک، یعنی یہ ٹوٹل 9 آیات ہیں، جس میں آیت نمبر 23 آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جیسے نازل کرنے کا حق ہے۔ واصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، پس آپ اپنے رب کے حکم کی تبلیغ اور اجراء کے لیے صبر کریں اور اس میں سے کسی گناہگار یا کافر کی بات نہ مانیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے ایک حصہ میں اللہ کو سجدہ کیا کریں اور رات کو دیر تک تسبیح کرتے رہا کریں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ یقیناً دنیا کی جلد گزر جانے والی زندگی کو دوست رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بہت سنگین دن کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدیلا، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے وجود کے جوڑ بند مضبوط بنائے، اور جب ہم چاہیں گے ان کے بدلے ان جیسے لوگ لے آئیں گے۔ ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، جو شخص چاہے کہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان يشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا عليما، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیات تھی الحمدللہ سورہ دہر کی تلاوت وہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے پیغامات کی طرف۔ ان کے پیغامات میں جو آیت نمبر 23 میں 23 آیت میں جو پیغام دیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ قرآن نہ لوگوں کی مرضی کا ہے، نہ یہ رسول اللہ کا اپنا کلام ہے یہ قرآن، بلکہ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن یعنی آپ پر نازل کیا ہے، یعنی آپ کا لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ لوگوں کی باتیں، من پسند باتوں کو جمع کر کے قرآن نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ قرآن اللہ کی منشا کے مطابق نازل ہوا رسول اللہ پر،
جو احکام کا مجموعہ ہے، دستور زندگی کا مجموعہ ہے، جس میں عبرتیں ہیں، جس میں نصیحتیں ہیں، بہت سارے ہدایات کے پیغامات ہیں، جس میں بشارتیں ہیں، جس میں ڈرایا گیا ہے، تو یہ وہ قرآن ہے جو مجموعہ ہے ہدایت کا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ عام اکثر ہمارے جوان لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا ریزن کیا ہے؟ تو اگر ہم یہی سوال قرآن سے کر لیں، جو ہمارے جوان لوگ جو ہیں علماء سے کرتے ہیں، تو ہم یہی سوال قرآن سے کرتے ہیں کہ اے قرآن، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے نازل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ تو خود قرآن میں اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد بیان کیا ہے، جو ریزن ہے قرآن کے نازل ہونے کا، فرمایا یہ سورہ سواد کی آیت نمبر 29 اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جسے ہم نے آپ پر نازل کیا بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس سے تفکر کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس لیے یہ قرآن جو ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا۔ کیوں غور و فکر کریں؟ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے تو ہدایت حاصل کریں گے۔ اللہ کے بارے میں غور و فکر کریں، جب خداوند متعال کے متعلق آیات پڑھیں، رسول اللہ کی شان میں جو آیات پڑھیں، امام علی علیہ السلام کی عظمت، اور اسی طرح رسول کی آل، اور جو انبیاء ما سبق کے جو قصے ہیں، جو عبرتیں، ان میں غور کریں، فکر کریں، اور اپنے لیے درس عبرت دیکھیں، اپنے لیے پیغام ہدایت دیکھیں، اپنے لیے پیغام اصلاح دیکھیں۔ انسان فکر کرے، یہ نہ دیکھے حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر کیا کیا عذاب ہے، وہ تو ٹھیک ہے عذاب آئے، انسان یہ فکر کرے ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ کون سے گناہ تھے ان کے دامن میں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ جن گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، انسان یہ دیکھے وہ گناہ میرے اندر تو نہیں ہے۔ جو باقی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، انسان یہ دیکھے میرے اندر تو، میرے گھر میں، میرے ماحول میں، میری سوسائٹی میں تو وہ گناہ نہیں ہے جو اللہ کی پکڑ میں وہ لوگ آ سکتے ہیں، تو کیا ہم نہیں آ سکتے؟ تو لہٰذا انسان فکر کرے۔ اور یہاں پر جو ہے ایک اور نقطہ، سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بیان کیا، فرمایا آیت نمبر 2 میں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے یعنی جس میں شک نہیں ہے۔ اور یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کی، پرہیزگار لوگوں کی یہ کتاب یعنی قرآن جو ہے یہ ہدایت کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے پرہیزگار لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پوری انسانیت کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ صرف پرہیزگار لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کریں، عام لوگ پھر کیسے ہدایت حاصل کریں دوسرے لوگوں کی؟ جبکہ ہمارے پاس ملتا ہے کہ بہت سارے کافر لوگ جو مکے میں تھے، رسول اللہ کا قرآن سن کر وہ ہدایت حاصل کرتے تھے، تو لہٰذا عام لوگ ہدایت کیسے حاصل کریں؟ تو اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ قرآن مجید میں بھی آیت مجیدہ ہے، قرآن میں آیت مجیدہ ہے، کیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 یعنی 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ کتاب جو ہے، قرآن جو ہے، ماہ رمضان میں نازل ہوا اور یہ لوگوں کی ہدایت ہے۔ یہ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جو سوال ہوتا ہے کہ کیا لوگوں کی ہدایت نہیں ہے اس میں، قرآن نے بھی وہی جواب دیا، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ متقیوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو اب ایک آیت میں فرمایا لوگوں کی ہدایت ہے، اور ایک آیت میں کیا فرمایا؟
پرہیزگار لوگ، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو کیا مطلب ہے، کیا اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے؟ قرآن جو ہے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن جو اس سے کما حق استفادہ کرتے ہیں، جو وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، اس لیے کہا ہے کہ متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں معاشرے میں، ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو یعنی آپ دیکھیں معاشرے میں جب تک انسان کے پاس تقوی نہ ہو، تقوی اور پرہیزگاری کا کچھ حصہ انسان کے پاس نہ ہو، اس کے لیے آسمانی کتابوں، انبیاء کرام کی دعوت اور ہدایت حاصل کرنا مشکل ہے۔ معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو انبیاء سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، جو علماء سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، ان کے لیے ہدایت حاصل کرنا کتنا مشکل ہے۔ علماء پہ صرف وہ بات کر دیتے ہیں، ہدایت کے لیے ان کے لیے راستہ نہیں۔ تو کچھ لوگ یعنی وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، اپنی عقل و فطرت کی روشنی میں حق کو پہچانتے ہیں اور حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جن افراد کے پاس ایمان نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس بالکل ایمان نہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ حق کی تلاش میں، ان کے اندر اس قدر پرہیزگاری ہوتی ہے، تھوڑا سا کچھ مقدار میں تقویٰ ہوتا ہے کہ جہاں ان کو کہیں حق ملتا ہے تو وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو لجوج قسم کے ہوتے ہیں، متعصب کے قسم کے ہوتے ہیں، نظریاتی طور پہ تعصب رکھتے ہیں، مذہبی تعصب رکھتے ہیں، یا اپنے مذہب کے دیندار افراد سے تعصب رکھتے ہیں، علماء سے تعصب رکھتے ہیں، یا دوسرے مذہب کا تعصب رکھتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ انسان جس مذہب پر ہے اس مذہب کے علماء دیندار لوگوں سے تعصب رکھتا ہے، تو ہوا پرست انسان، تو یہ لوگ حق کی تلاش میں نہیں ہوتے، تو جہاں کہیں حق کو دیکھتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف تعویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے، قرآن میں حق کے پیغام کو دیکھیں گے کہ یہ آیت، یہ صورت کس کی شان میں ہے، مثلا محمد و آل محمد کی، تو لہٰذا مذہبی تعصب کی وجہ سے وہ جو اہل بیت کی شان میں جو علماء نے مفسرین نقل کیا اس کو نہیں قبول کریں گے، اور اس کو ممبروں سے بیان بھی نہیں کریں گے اپنی قوم میں۔ اور دوسرا ادھر سے ایک اور گمراہ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں مذہبی طور پہ، مثلا لبادہ، وعلیکم السلام، لبادہ تشیع کا ہوگا لیکن نظریاتی طور پہ وہ نصیری ہوں گے، علی اللہ کے نعرے لگائیں گے، یا پھر نظریاتی طور پہ شیعی ہوں گے، تمام اختیار الیاذ باللہ اللہ کے محمد وآل محمد کو سونپ دیے، یعنی اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو گیا، فارغ ہو گیا۔ یا پھر یہ ہے کہ صوفی قسم کے ہوں گے، صوفیہ جو ہیں، جو صوفیت کی بنیاد رکھی گئی ہے بنو امیہ نے رکھی تھی صوفیت کی، یہ صوفیہ جو ہیں یہ ان کی جھوٹی کرامتیں بنا بنا کر پیش کی گئیں تاکہ دنیا والوں کی نگاہ میں لوگ ان کی جھوٹی کرامتوں کو یاد کر کے محمد وآل محمد کے جو معجزات ہیں، جو ان کے وجود مبارک سے کرامتیں صادر ہوئی ہیں، ان کو نظر انداز کر دیں۔ تو جھوٹی کرامتیں بنائی گئیں صوفیہ کی طرف، تو یہ ایک سازش تھی اہل بیت کے خلاف، ہر زمانے میں سازش ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ صوفی کون ہوتے ہیں، جو جن کی مذمت میں معصومین کی بہت سخت روایات ہیں، ان کا جو ہے وہ مذہب تشیع سے کیا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے صوفیہ کا۔ تو بہت سارے ایسے صوفیہ یعنی جو کہتے ہیں، مثلا ان کے اقوال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے جبے کے اندر ہے، الیاذ باللہ، وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، یعنی اس قسم کی باتیں کفریہ اور گمراہ کن باتیں ہیں۔ تو گمراہ فرقے ہیں، تو یہ حق کا پیغام دیکھتے ہیں قرآن میں کہیں پہ بھی تو اس کو نظر انداز کرتے ہیں، تعصب ہے ان کے اندر۔ تو یہ آیت جو ہے کس کی، آیت نمبر 23 کا پیغام، آیت نمبر 24 کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ رب کے حکم کے لیے صبر کرو اور کسی گناہ گار کی بات نہ مانو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اس صورت کے آخر میں 5 حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے، 5 حکم دے رہا ہے۔
نبی کے لیے ہیں، لیکن ہم یہ نہ کہیں اچھا جب حکم اللہ نبی کے لیے پسند کر رہا ہے ایک کام، وہ اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے اپنے حبیب کے لیے، تو وہ ہمیں بھی انجام دینا چاہیے۔ اب وہ 5 کام کون ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنے حبیب کے لیے پسند کیا، اپنے حبیب کو حکم دے رہا؟ پہلا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا احکام دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے دشمنوں کے سختی سے نہیں ڈرنا، یعنی مشکلات کے راستے میں اے رسول یعنی آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ رہنا ہے، صبر و استقامت کے ساتھ۔ تو یہاں پر اور دوسرا جو پیغام ہے، رسول اللہ کو یہ حکم ملا کہ آپ نے گناہگار اور کافروں کے ساتھ اس قسم کا میل جول نہیں رکھنا کہ آپ کو ان کی بات ماننا پڑے۔ آپ بات منوانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی، دین کی، شریعت کی، آپ ماننے کے لیے نہیں آئے۔ تو لہٰذا اسی لیے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا وَكَفُورًا، یہ حکم یعنی جو ہے پہلے حکم پر جو ہے یہ کیا ہے، یہ تاکید ہے۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ عتبہ بن ربیع ایک شخص تھا، عتبہ بن ربیع اور ولید بن مغیرہ، یہ 2 افراد تھے اور یہ اس سازش میں رہتے تھے کہ رسول اللہ کو باطل کی طرف لے جائیں، اپنے باطل عقائد اور نظریات ان کی طرف لے کر جائیں۔ تو کہتے تھے کہ آپ دعوت اسلام سے رک جائیں۔ یہ دونوں شخص رسول اللہ کو کہتے تھے کہ آپ جو ہے اسلام کی دعوت سے رک جائیں، کیوں؟ ان کو خوف تھا کہ یہ اسلام پھیل جائے گا، یہ سردار بن جائیں گے، آج ہم سردار ہیں، لوگ اس کے کہنا مانیں گے۔ کہتے تھے کہ آپ اسلام کی تعلیمات روک دیں اور آپ اس بات پہ راضی ہو جائیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو اتنا مال عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیشکش کی ان لوگوں نے، ان گمراہ لوگوں نے، کفار و مشرکین نے کیا کی؟ رسول اللہ کو پیشکش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسلام کی تبلیغات سے رک جائیں، ہم آپ کو بہت زیادہ مال دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دوسرا، عرب کی حسین و جمیل عورت آپ کو دیں گے، اس سے آپ کی شادی کرائیں گے۔ لیکن یہ یعنی رسول اللہ کو لالچ دے رہے ہیں، شادی کی بھی اور مال کی بھی، کہ آپ پیغام اسلام کو نظر انداز کر دیں۔ لیکن سید رسول نے کیا کیا؟ ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ میں اسلام کی خاطر میں یہ سودا نہیں کروں گا۔ آج دیکھیں ہم لوگ مال کی خاطر، خاتون کی خاطر دین کا سودا کر دیتے ہیں، سید الرسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو گویا یہاں پر ہمیں ایک پیغام دے دیا رسول اللہ کی سنت اور سیرت نے کہ جو قوم کے لیڈر اور سردار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، کہ وہ دشمنوں کی دھمکیوں سے نہ ڈریں۔ رسول اللہ کو ڈرایا جا رہا تھا، رسول اللہ نہیں ڈرے، دھمکیوں میں ڈریں اور لالچ میں بھی نہ آئیں، دین کی سودے بازی بھی نہ کریں، ہوائے نفس کی طرف بھی نہ چلیں۔ ایسا نہ ہو اپنے مفاد کی خاطر، 2 وقت کی روٹی کی خاطر، اپنی گاڑی کی خاطر، اپنی کوٹھیوں کی طرف، لہذا اپنے دین کو برباد نہ کریں۔ لہذا یہ رسول اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جو بھی لوگ یہ حیثیت رکھتے ہیں، وہ مبلغ ہیں، علماء ہیں، قوم کے لیڈر اور سردار ہیں، وہ کسی کے سامنے لالچ کے سامنے آ کے وہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں، اپنے دین کی سودے بازی نہ کریں۔ تو لہٰذا یہاں پر یعنی اس میں یہ سمجھایا گیا ہے۔ اب اس آیت مجیدہ میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ کو کیا کہا گیا ہے؟ آپ صبر و استقامت کے ساتھ رہیں، دین کے کام میں صبر و استقامت کے ساتھ رہیں، آپ کسی کی دھمکیوں میں نہ آئیں۔ تو یہاں پر
ہمیں یہ درس ملا ہے کہ اگر گمراہ لوگ اپنی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، ہم لوگ کسی کے وجہ سے نہ ڈریں، ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ہم قرآن کا درس دیں، ہم آل محمد کی تعلیمات احادیث کو بیان کریں، ہم حق کی بات، اور ہم ڈریں نہ، ہم کیوں ڈریں؟ لہٰذا انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ اہل بیت کی یہ سیرت رہی ہے، اور یہ ہمیں سمجھایا گیا، رسول اللہ کی یہ سیرت موجود ہے۔ لہٰذا گمراہ لوگوں سے نہ ڈریں۔ ہاں، کوئی بات اگر نہیں مان رہا، سرکشی کر رہا ہے، تو آپ حکمت سے لوگوں کی اصلاح کریں۔ ایسی بات بھی نہ کریں جس سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فتنہ اور فتنے کا بازار گرم ہو جائے۔ ایسی بات بھی نہ کریں جس سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ شدت اور سختی آ جائے۔ لہٰذا یہ مبلغین جو بیان کرنے والے ہیں، یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے، وہ قوموں کو جوڑ کر رکھے، وہ اتحاد کا درس بھی دیں، لیکن حکمت کے ساتھ قرآن کی تعلیمات دیں، حکمت کے ساتھ وارثان قرآن کی تعلیمات دیں۔ تو اسلام نفرت کا درس نہیں دیتا ہے، اسلام تو کہتا ہے آپ کافروں کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی اپنے قریب لائیں۔ بھئی ہم کافروں کو اگر قریب نہیں لائیں گے تو ان کو دعوت اسلام کیسے دیں گے؟ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ مکہ میں جب جاتے تھے، مشرکین اور کفار آپ کو پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، کیا رسول اللہ علیہ باللہ کسی کو گالیاں دیتے تھے؟ بدلے میں خدا نخواستہ رسول اللہ نے وہی پتھر اٹھا کر مارے ہوں؟ نہیں، تاریخ اس کے برعکس بتاتی ہے، وہ پتھر مارتے ہیں، رسول اللہ اس راستے سے پتھروں کو ہٹاتے ہیں، انسانیت کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے رسول اللہ کا کردار۔ مشرکین کفار پتھر مارتے ہیں، نبی ان پتھروں کو ہٹاتے ہیں، مارا نہیں۔ تو لہٰذا اسلام محبتوں سے پھیلے، اخلاق سے پھیلے، حکمتوں، پیغام حق کو پہنچانے میں علمی گفتگو کریں، اور اخلاق کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ آپ لوگوں کو اسلام کے تحت صحیح فکر کی طرف آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحلی بیت لیکن یہاں پر رسول اللہ کو کیا فرمایا گیا کہ آپ نے گمراہ اور کافر لوگوں کی بات نہیں ماننی۔ رسول اللہ کو حکم ملا۔ اب رسول اللہ کو حکم ملا تو کیا ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ کیا ہم کافروں کی اور گناہ گار لوگوں کی باتیں مانیں؟ یعنی جب رسول اللہ کو حکم ملا کہ آپ نے ان کافروں کی، گناہ گار لوگوں کی، یہ جو دو بدبخت افراد تھے جو رسول اللہ کو پیشکش کرنے کے لیے آئے تھے، عتبہ بن ربیع اور جو ہے وہ دوسرا، یہ جو کفار و مشرکین آئے تھے نبی کو غلط پیشکش کرنے کے لیے، نبی نے ان کو ٹھکرا دیا۔ تو اب کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم کافروں کی بات مانیں؟ آج ذرا ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں کس کا راج ہے؟ ہمارے ہاں رسومات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں تو زیادہ تر کفار کی رسومات ہیں، یا ہندوانہ رسومات ہیں ہمارے اندر، یا مغربی کلچر ہے ہمارے اندر۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، ایمان قرآن پہ رکھتے ہیں، اور آل محمد کی ولایت کا نام لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اگر ہو کافروں والی رسومات، اس کا مطلب ہے ہم نام کے مسلمان ہیں، نہ ہماری زندگی میں قرآن کا کوئی کردار ہے، نہ محمد والے محمد کا کردار ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من شبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے شباہت رکھتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ جو شخص کسی قوم کی شباہت رکھتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ اب یہ شباہت جس قوم کی بھی رکھے، نظریاتی طور پہ عقائد میں، اگر ہم کافروں کی طرح، مشرکین کی طرح ہمارے عقائد و نظریات ہو تو ہم انہی میں شمار ہوں گے، اور اسی طرح کردار میں اگر ہمارا ہم انہی کے مشابہ ہو۔ اگر وہ زنا کرے تو برے ہیں، مسلمان زنا کرے تو جائز ہے۔ اگر وہ کفار شراب پئیں تو حرام ہے، کیا مسلمان کے لیے پینا حلال ہے؟ یعنی کافر جوا کھیلے تو وہ حرام ہے، کیا مسلمان جوا کھیلے تو وہ حلال ہے؟ کافر سود کی پابندی کرے، سود کا لین دین کرے، مسلمان سود دے، کیا یہ جائز ہے؟ کافروں میں جو ہے وہ
کافروں میں گرل فرینڈ جو ہے وہ بنانا جائز ہے، یعنی لڑکی دوست ہو لڑکے کے لیے، تو کیا اسلام میں مسلمان جو ہے وہ لڑکیوں کو ساتھ دوستی لگائے اور رات کو 2 بجے تک پیکج کرا کے جو باتیں کرتے رہیں، اپنا وقت برباد کرتے رہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتے رہیں، نہ صبح نماز پڑھیں نہ کچھ، اور والدین رو رو کے بتائیں کہ ہماری اولاد اس طرح بگڑ چکی ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے؟ یعنی کافر کر رہے تو غلط کر رہے، ہم کر رہے ہیں تو کیا صحیح ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ لہٰذا اگر ہمارے اندر نظریات عقائد کافروں والے ہیں تو ہم بھی کافر ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، اور اگر ہمارے اندر کردار ہے کافروں والا اس کا مطلب ہے ہم اب بھی نام کے مسلمان ہیں۔ لہٰذا عقائد و نظریات مشرکوں اور کافروں والے نہ ہوں۔ آپ لاکھ قرآن پر کہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، عقائد وہ رکھے جو قرآن نے دیے، عقائد وہ رکھے جو نہج البلاغہ نے دیے، عقائد وہ رکھے جو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں نے دیے۔ اپنی مرضی کے نہ عقائد ہوں، نہ اپنی مرضی کا کردار ہو، نہ اپنی مرضی کا اخلاق ہو، احکام شریعت بھی وہ ہوں جو ائمہ اہل بیت کے کلام کی روشنی میں فقہا کے فتاوی موجود ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارے گھروں میں رسومات کیسی ہیں، اصلاح کریں، صرف نام کے مسلمان نہ بنیں۔ آیت نمبر 25 کا پیغام، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ 25 میں پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا ہے کہ اپنے رب کا صبح و شام ذکر کرو، تو یہاں پر یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو تیسرا حکم دیے۔ 5 حکم تھے رسول اللہ کو جو 2 بیان ہو چکے، یہ تیسرا حکم رسول اللہ کو کہ صبح و شام کیا کرو، اپنے رب کا ذکر کرو۔ ذکر یعنی ذکر کی اتنی اہمیت ہے، ذکر کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ اے میرا حبیب کہ تم صبح و شام ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اب دیکھیں نبی کے لیے ذکر خدا کرنا یعنی فائدہ ہے تو اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کتنی اشد ضرورت ہے۔ نبی تو معصوم ہے، معصوم کے حق میں ذکر خدا کرنا بہتر ہے تو اللہ کہہ رہا ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کرنا بدرجہ اولا بہتر ہے۔ تو لہٰذا ذکر کی فضیلت میں قرآن مجید نے کیا حکم فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9، اے ایمان والو تمہارا مال اور اولاد تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کر لیں۔ صرف 19-20 کے چکروں میں ہم جمع کرتے رہیں، اب اتنے لاکھ ہو گئے، اب اتنے ہزار جمع کر لیے، اب میں نے یہ بنا لینا ہے، اب وہ کام کرنا ہے۔ بس انسان روپیہ پیسہ جائیدادیں بنانے کی فکر میں ہے، یا پھر اولاد، میرے بچے ہو جائیں، ابھی اور بچے ہو جائیں، ابھی میں نے ان کو پڑھانا ہے، پڑھانے کے بعد ان کی جاب کا مسئلہ کرنا ہے، ان کو بزنس ان کو میں نے سیٹ کر دینا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہے۔ یعنی انسان یا مال جمع کر رہا ہے یا اولاد کی فکر کر رہا ہے۔ انسان کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو اچھا انسان بنانا ہے۔ ان کو پڑھا بھی اس لیے رہے ہیں، کس لیے؟ کہ تاکہ وہ اچھی جاب سے پیسہ حاصل کریں، اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ ان کو شعور آئے۔ کتنے خوش نصیب و والدین ہیں جو یہ تمنا کریں ہم اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں، ہماری اولاد پڑھ کر باشعور بنے، اچھا انسان بنے، انسانیت کی خدمت کرے، مذہب کی خدمت کرے، اسلام کی خدمت کرے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر اگر آپ اس جذبے سے دنیاوی تعلیم دے رہے اسکول میں، وہ دلوانا بھی ثواب ہے، کیونکہ آپ کا مقصد، آپ کی غرض نیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ خبردار کر رہا ہے، اے ایمان والو اولاد اور مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو غافل ہو گیا مال میں
اور اولاد میں غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ نقصان اٹھانے والا ہے، اللہ کا نقصان نہیں کیا ہے، اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اور یہ تھا قرآن مجید میں ذکر خدا کی اہمیت، کہ ذکر خدا کو اہمیت دو۔ حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ فرماتے ان اللہ امرنی ان یکون نطقی ذکرا، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں جب بھی بولوں تو ذکر خدا کروں۔ اللہ، جب کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، یعنی ذکر خدا کرتے ہیں۔ اچھا، ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے، یعنی یا تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا پھر نصیحت کرتے ہیں۔ ذکر سے مراد نماز بھی ہے، تو لہٰذا قرآن نے رسول اللہ کے وجود کو بھی قرآن میں ذکر کہا ہے، یعنی رسول اللہ کی سنت بھی ذکر ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ یعنی اے حبیب تو نے بولنا ہے تو ذکر کرنا ہے، یعنی یا ذکر خدا کرنا ہے یا نصیحت کرنا ہے۔ وَالصَّمْتِ فِكْرًا، اور اللہ نے حکم دیا اے میرا حبیب جب خاموش رہنا تو فکر کرنا، امور آخرت میں، دین میں، شریعت میں، لوگوں کی ہدایت میں، لوگوں کی اصلاح میں، مقامات عالیہ کی طرف گامزن ہونے کی صورت میں، یہ اس میں یعنی آپ خاموشی کی حالت میں بھی فکر کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں خاموشی میں بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے پچھلے حساب سوچ رہے ہوتے ہیں، کس نے کیا کیا، اب اس کو ہم نے کیسے شکست دینی ہے، کس نے ہمیں کیا کیا ہمارے ساتھ، اب ہم نے اس کو کیسے ذلیل کرنا ہے۔ ایسے نہیں سوچنا، اچھا سوچنا ہے، لوگوں کے بارے میں درگزر کرنا سوچیں، اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا میں اس کے ساتھ اچھا کروں، یہی تو اچھا اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھے اخلاق میں سے یہ ہے جو تم پر ظلم کرے وَاعْفِ مَنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، وَاعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم رکھے اس کو عطا کرو، وَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور صلہ رحمی کرو جو آپ سے قطع رحمی کرے۔ یہ اچھے اخلاق میں سے، تو اچھا سوچیں۔ اور وَنَظْرِ عِبْرَةً، اور مجھے حکم ہوا اے میرا حبیب جب تم دیکھو تو عبرت کی نگاہ سے دیکھو، خیانت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اے جوانوں، اے بچوں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی خبردار کر رہا ہے کہ ہم جب دیکھیں تو کس نگاہ سے دیکھیں؟ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ کتنے ہمارے پاس مناظر پڑے ہیں عبرت میں، اتنے عبرت کے مناظر ہیں، آئے دن روز فوتگی ہو رہی ہے، کوئی نوجوان مر رہا ہے، کوئی بچہ مر رہا ہے، کوئی صحت مند مر رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ دنیا جو ہے یہ عبرت کا مقام ہے۔ اس لیے یعنی ذکر خدا کی دیکھیں فضیلت کیا تھی۔ دعائے کمیل میں آخر میں ایک جملہ آپ سنتے پڑھتے بھی ہیں، مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا دعائے کمیل کے آخر میں؟ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، یعنی وہ جس کا ذکر شفا ہے، سبحان اللہ، یعنی دعائے کمیل میں تو ذکر خدا اس قدر عظیم فضیلت رکھتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لن تنسنی علی کل حال، اے موسیٰ مجھے کسی حالت میں بھی نہ بھلانا، خلوت میں ہو یا جلوت میں، ہر حال میں مجھے یاد رکھو۔ اور علماء نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد معنی مراد لیا ہے حتیٰ کہ آپ بیت الخلاء میں، لیٹرین میں، واش روم میں آپ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ذکر خدا کریں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں پر تو منع ہے، وہاں پر باتیں کرنا منع ہے، مکروہ ہے، ذکر خدا کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ احادیث و روایات اہل بیت میں یہاں تک ملتا ہے اگر اذان ہو رہی ہو تو اذان کو ساتھ ساتھ دہرائیں، یہ مستحب ہے۔ تو البتہ اس میں جو حیالات ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، تو یعنی اذان کا کچھ حصہ ہے جس کو دہرانا خود مستحب ہے، اور وہ کہاں پر؟ آپ واش روم میں بیٹھے ہو اس کو بھی دہرا سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ واش روم میں بیٹھیں، آپ ذکر خدا وہاں پہ بھی، یعنی روایات میں جو ملتا ہے، یعنی اس
طرح دین ہمیں یاد الہی میں مصروف رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ رہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ واش روم میں بھی ذکر خدا کرنے کیا وجہ ہے؟ پروردگار غفلت پسند نہیں کرتا اپنے مومن کے لیے، اپنے بندے کے لیے، میرا بندہ غافل نہ رہے۔ اور فرمایا وَلَا تَفْرَحْ بِكَثْرَةِ الْمَالِ، اے موسیٰ کثرت مال پہ خوش نہ ہونا۔ لوگ خوش ہوتے ہیں آج میرے پاس لاکھوں روپے ہیں، میرے پاس جائیدادیں ہیں، میرے پاس بینک بیلنس ہے۔ اے موسیٰ کثرت مال پہ خوش نہ ہونا، یہ کثرت مال تو فنا ہونے والا ہے۔ کتنے مالدار لوگ تھے جو مال چھوڑ کر اب قبروں میں جا چکے ہیں، کتنے مالدار تھے جن کے دیکھتے دیکھتے محلات، جن کے دیکھتے دیکھتے بڑی بڑی بلڈنگیں، جن کے جو ہے وہ مال مویشی سارے اسی سیلاب میں سارے بہہ گئے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی عظیم نصیحت، اے موسیٰ مال کی کثرت پہ خوش نہ ہونا۔ فَإِنَّ نِسْيَانِي يَقْسِي الْقُلُوبَ، اے موسیٰ جو مجھے بھول جاتا ہے نا یہ دلوں کی قساوت ہے۔ مجھے بھول جانے سے، جو مجھے بھول جاتا ہے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بھول جانے کا نتیجہ دل کی سختی ہے۔ وَمَعَ كَثْرَةِ الْمَالِ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ، اور جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ گناہ گار ہے، نہیں، یعنی اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کثرت مال، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کثیر مال رکھتے ہیں، بہت زیادہ مال رکھتے ہیں، دیندار ہیں، دیندار ہیں۔ کثرت مال جو کہا گیا نا کہ کثرت مال کے ساتھ، زیادہ مال کے ساتھ انسان زیادہ گناہ کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ لوگ جو دیندار نہیں ہیں۔ جب دیندار نہیں ہیں تو کثرت مال، زیادہ مال رکھنے کی وجہ سے اپنے مال کو حرام میں صرف کریں گے۔ جب دین نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ اس مال کو شراب میں استعمال کریں گے، اس مال کو چاہ کے وہ رقص اور ناچ گانے کی محفلوں میں اس کو خرچ کریں گے، اس مال کو جوئے میں خرچ کریں گے، اس مال کو عیاشیوں میں خرچ کریں گے، اس مال کو حرام میں خرچ کریں گے۔ اس مال سے نہ خمس دیں گے، اس مال سے نہ وہ زکوٰۃ دیں گے، اس مال سے نہ وہ حج کریں گے، نہ صدقہ و خیرات کریں گے۔ آج یہ فکر موجود ہے بعض لوگوں میں، جب ان کو کہا جائے کہ خمس کی تاکید کی جائے تو خمس کے بارے میں کہ خمس نکالیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی حرام کے پیسے کمائیں ہم اور کھلائیں ہم مولویوں کو، مولویوں کے بچوں کو۔ یہ جواب ملتا ہے اگر آپ نے جناب سیدہ کا حق دینا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مولوی صاحبان کو دیں؟ آپ علماء کی اجازت سے، فقہاء کی اجازت سے خود دین کی ترویج اور تعلیمات پہ خرچ کریں۔ یہ جو مدارس ایسے چل رہے ہیں، علماء بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ فقہاء کے گھر جا کر دیکھیں، علماء کی زندگیوں کو دیکھیں، یہ جو مال امام ہوتا ہے اس کو امانت سمجھتے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ علماء کرام کتنے ایسے ہیں، میں شخصاً جانتے ہیں، جو اپنی ذاتی جیب سے جو ہے وہ مدارس میں خرچ کرتے ہیں، ترویج دین آل محمد پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ کہہ دینا آسان ہے، دین سے اگر کسی کو پیار ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے حق کے جناب سید ادا کرنا ہے، دین سے محبت رکھتا ہے، پھر خود ادا کرے۔ یہ ایک غلط فکر ہے۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ کو کیا کہا؟ اے موسیٰ لا تفرح بکثرت المال، مال کی زیادتی پر خوش نہ ہونا کہ میرے پاس زیادہ مال آ گئے۔ آج لوگ خوش ہوتے ہیں نا، میرے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، میرے پاس زمینیں زیادہ ہیں، میرے پاس جائیدادیں زیادہ ہیں۔ اچھا، جب بہت سارا مال جمع کرتے ہیں تو اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ انسان مال جمع کرنے کے بعد انسان مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ مال جمع کیا، بہت زیادہ جائیدادیں بنائی، اینڈ انسان کا کیا ہوا؟ جمع کرنے کے بعد مر گیا، اپنے ہاتھ سے کچھ دیا نہیں۔ اب بعد والے، جب آپ نے خود نہیں دیا، ہم نے اپنی نسلوں کو کیا سکھایا؟ جب میں نے دین پر خرچ نہیں کیا تو آپ نے بھی نہیں کرنا۔ پھر ہماری اولاد وہ کیا کرے گی؟ پیچھے وہی جائیدادیں، پھر وہ بھی جھگڑے کرے گی، پھر وہ بھی عیاشیوں میں زندگی صرف کرے گی۔ نہیں معلوم دین ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا کہا ہے کہ
یعنی ذکر خدا کی بہت زیادہ تاکید ہے اس روایت میں۔ تو روایت ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا اپنے اصحاب میں، فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی دیکھا کہ پرندہ بیٹھا ہوتا ہے اور شکار جو ہے وہ شکاری شکار کرتا ہے، اس کا نشانہ خطا کر جاتا ہے؟ تو شخص نے جواب دیا جی فرزند رسول، ایسا ہی ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں معلوم ہے ایسا کیوں ہے؟ کہا نہیں مولا۔ امام فرماتے ہیں وہ پرندہ ذکر خدا میں مشغول بیٹھا ہوتا ہے، جب شکاری شکار کرتا ہے تو اس کا نشانہ خطا کر جاتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کبھی تم نے دیکھا پرندہ یا حیوان ہے اور شکاری نے شکار کیا، شکاری نے نہیں، ایک اناڑی شخص نے شکار کیا تو اس کا نشانہ صحیح جا لگا؟ کہا جی فرزند رسول، یہ بھی دیکھا ہے، مشاہدے میں گزرا ہے۔ امام فرماتے ہیں معلوم ہے ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ اس وقت غافل ہوتا ہے، وہ پرندہ، وہ جانور کیا ہوتا ہے؟ غافل ہوتا ہے ذکر خدا سے، اس لیے اناڑی شخص کے شکار میں بھی وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اب ذرا خود اندازہ کریں، ایک پرندہ اگر ذکر خدا میں مشغول بیٹھے تو وہ زمانے کی آفتوں اور مصیبتوں اور ظلم سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر وہ ذکر خدا سے غافل بیٹھے تو وہ ظلم کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اور اگر حضرت انسان اشرف المخلوقات ہر وقت یاد الہی میں رہے، ذکر خدا میں مصروف رہے، تو زمانے کی کس قدر مصیبتوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ زمانے کی آفتوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ زمانے کی بلاؤں سے بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بھئی ایک پرندہ اگر ذکر خدا کی پابندی کر رہا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر ہم اشرف المخلوقات انسان اللہ کے ذکر کی پابندی کریں تو ہمارے اوپر اللہ کا زیادہ کرم ہوگا، ہمارے اوپر اللہ کی زیادہ رحمت اور برکت ہوگی۔ تو لہٰذا ذکر خدا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو لہٰذا اچھا یہاں پر جو ہے ذکر، بعض لوگ آج کل پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا ذکر پڑھیں۔ ذکر خدا جب بھی کرنا ہو تو جو معصومین نے بتایا ہے جتنا عدد اس کے مطابق پڑھیں، یا آپ جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض صوفیاء جو ہوتے ہیں، صوفی، وہ جو خلاف شریعت کے کام کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ اپنے اذکار یا اپنے ورد ان کے خاص ہوتے ہیں جو اپنی حد بندی کرتے ہیں، تو ان کی حد بندیوں کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل معصومین کی سیرت ہے، ائمہ اہل بیت کا پاک کردار ہے، جو انہوں نے اپنی زبان مبارک سے جو ورد کے عدد معین کیے، ہمارے لیے اسی میں نجات ہے۔ باقی دوسرے پیروں کی طرف جو صوفیاء ہوں ان کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کائنات کی افضل اور اشرف بہترین عظیم ہستیاں بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد ہیں، پھر ہمیں کسی اور دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا ذکر خدا کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ آیت نمبر 26 کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں 2 حکم دے رہے اپنے نبی کو، 3 حکم ہو چکے، 2 حکم۔ اس میں فرمایا آیت نمبر 26 میں رات کو ایک حصہ تک سجدہ کیا کریں اور دیر تک تسبیح کرتے رہا کریں۔ رسول اللہ کو خطاب ہو رہا ہے، اے رسول رات کو کیا کیا کریں؟ ایک حصے میں سجدہ کیا کریں اور دیر تک تسبیح خدا کیا کریں۔ اللہ اپنے رسول کے لیے پسند کر رہا ہے کہ سجدے گزار ہونا، واجب نماز سے ہٹ کے، اور دیر تک تسبیح کرنا، یہ اپنے رسول کے لیے پسند ہے۔ تو اگر ہم کریں گے تو رسول اللہ کے لیے فائدہ ہے تو وہ کریں گے، تب حکم ہو رہا ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بدرجہ اولا، ہمیں زیادہ فائدہ یعنی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، فائدہ نہیں زیادہ، ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ فائدہ تو یقینا رسول اللہ کی ذات کو ہے، رسول سے بڑھ کر کسی کو بھی فائدہ زیادہ نہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اپنے روح کی پاکیزگی کے لیے، اپنے نفس کی طہارت کے لیے، تو یہ جو ہے یعنی اس میں 2 حکم دیے جا رہے ہیں اس آیت میں، یعنی جو ہمیں پیغام دیے جا رہے ہیں کہ ایک تو سجدہ گزار بنے اور دوسرا تسبیح کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ سجدے کی فضیلت کے بارے میں یہاں پر سجدے کی فضیلت کو ذکر کریں، روایت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد،
امام فرماتے ہیں انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اور امام نے پھر آیت مجیدہ قرآن پڑھی، آپ نے فرمایا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ گزار بن اور اللہ کا قرب حاصل کر۔ یعنی اللہ کا قرب انسان کو زیادہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ سجدے گزار ہو، صرف واجب سجدہ نہیں، ویسے علیحدہ سجدہ، مسجد میں آ گئے، تنہائی میں، گھر میں، کسی مقام پہ سجدے گزار بنے۔ تو روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول اللہ کے گھر کے بعض کمروں میں وہ اصلاح کر لی آیا، رسول اللہ نے اس کو بلایا، رسول اللہ کے کمروں کو وہ درستگی کرنے لگا۔ جب وہ کام سے فارغ ہو گیا تو سید الرسول نے پوچھا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہتا ہے جی یا رسول اللہ، الجنہ، مجھے جنت کی ضمانت دے دیں۔ تو جب اس نے جنت کی ضمانت مانگی تو سید الرسول نے سر جھکائے رکھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا یا عبد اللہ اعنا بطول السجود، اے بندے خدا تو لمبے سجدوں کے ساتھ مجھ نبی کی مدد کر، میں تیری جنت کی ضمانت دے دوں۔ سجدے گزار تو بن، لمبے سجدے انجام دے، پھر میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ رسول اللہ کو لمبے سجدے بہت پسند ہیں۔ اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں ان العبد اذا اطال السجود حیث لا یراہ احد، امام فرماتے ہیں جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں لمبا سجدہ کرتا ہے اور جس اس سجدے گزار کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی میں وہ سجدہ کر رہا ہو، چھپ کے وہ سجدہ کر رہا ہو، قال الشیطان یا ویلا، شیطان یہ فریاد کرتا ہے، رو کے کہتا ہے اطاعوا وعصیتوا، خوش نصیب ہیں یہ مومن جنہوں نے سجدے کر کے اللہ کی اطاعت کی، اور میں بد نصیب ہوں، میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَسَجَدُوا، خوش نصیب ہیں انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا، وَأَبَيْتُ، اور میں بد نصیب ہوں، میں نے سجدے سے انکار کیا۔ تو لہٰذا یہ شیطان کی فریاد ہوتی ہے سجدے گزار کو دیکھ کے۔ اور روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام گھر سے نکلے ایک صحرا کی طرف، امام کا ایک غلام تھا، وہ بھی امام کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ میں امام کے ساتھ جاتا ہوں۔ تو امام کہاں جا رہے ہیں؟ جب امام ایک صحرا میں پہنچے تو ایک پتھر تھا اس صحرا میں سخت، امام علیہ السلام وارث سے جنت امام زین العابدین نے اس سخت پتھر پر اپنی پیشانی رکھ دی اور حالت سجدہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ تو وہ غلام راوی کہتا ہے میں نے شمار کیا 1000 مرتبہ ہمارے چوتھے امام یہ ذکر خدا کر رہے ہیں، اللہ سے راز و نیاز مناجات کر رہے ہیں، گریہ و فریاد کر رہے ہیں۔ کون سا ذکر پڑھ رہے ہیں؟ حالت سجدہ میں سخت پتھر پر امام اپنی زبان سے فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تعبدا و رقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و صدقا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو امام سجدے میں 1000 مرتبہ پڑھ رہے تھے۔ تو اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کثرت سجود کی وجہ سے امام کی پیشانی پر اور 5 اعضاء سجدے پہ گٹے پڑ چکے تھے، 5 اعضاء سجدہ پہ گٹے پڑ چکے تھے، اور ہر 6 ماہ بعد امام ان کو کٹواتے تھے۔ امام کا اسی لیے ایک لقب ہے ذو الصفانات، گٹوں والا، یعنی اعضاء سجدہ میں گٹے پڑ گئے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان کو میری قبر میں رکھیں۔ کیوں مولا؟ کہ زین العابدین کو حیا آتی ہے اپنے رب سے ملاقات کرے، زین العابدین کے ہاتھ خالی۔ اللہ اکبر، یہ نظریہ ہے ہمارے امام کا، وہ آخرت کی اس قدر عملی تیاری کر کے جا رہے ہیں، آج ہم کس قدر غافل ہیں، وارثان جنت ہیں، وہ اس قدر اہمیت دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا روایت میں ہے کہ امام ہمارے چوتھے امام جب 2 مومنوں کے درمیان صلح کرواتے تھے اس کے بعد سجدہ خدا میں جاتے تھے، اللہ اکبر، سجدہ شکر کرتے، میرا اللہ شکر ہے میں نے 2 مومنوں کے درمیان صلح کروائی۔ آج دیکھیں لوگ مومنوں کو لڑوانے کے لیے پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، مومنوں کو لڑوانے کے لیے کیا کچھ کر دیتے ہیں، لہٰذا اہل بیت کی سیرت پہ چلیں۔ تو یہاں پر جو ہے
سجدہ، یعنی اس قدر اس کی فضیلت ہے۔ دوسری چیز تھی جو رسول اللہ کو حکم ہوا کہ آپ تسبیح کیا کریں رات کو دیر تک۔ تسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم اپنے مال و اسباب اور اشیاء اور ظروف کو اگر ایک دوسرے پہ رکھتے چلے جاؤ تو کیا تم آسمان پہ پہنچ جاؤ گے؟ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے مال کو، اپنے اسباب کو، یعنی اپنی جائیدادوں کو، اپنی زمینوں کو، اپنا روپیہ پیسہ، اپنی سواریاں، ہیں جی، اپنے برتن، یہ سارا کچھ ایک دوسرے پہ رکھتے جاؤ، فرمایا کیا آسمان تک پہنچ جائیں گی؟ وہ چیزیں آسمان تک پہنچ جائیں گی، ان کا ڈھیر پہنچ جائے گا آسمان تک؟ تو اصحاب نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ تو اس وقت سید رسول نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز کی تعلیم دوں کہ جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور اس کی شاخیں آسمان پر ہوں؟ ایسی چیز چاہتے ہو جو آسمانوں تک پہنچ جائے؟ تو اصحاب نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات اربع، آپ نے فرمایا یہ انسان، یعنی یہ وہ عمل ہے جس کی جڑیں زمین پر ہیں اور شاخیں آسمان پر ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ملتا ہے، علماء نے نقل کیا ہے کہ یہ ذکر اتنا مبارک ہے جو شخص اس کی پابندی کرتا ہے وہ کبھی بھی چھت کے نیچے دبنے سے اس کو موت نہیں آتی، اس ذکر کے پڑھنے سے۔ وہ شخص کبھی بھی ڈوب کے نہیں مرے گا، کبھی بھی وہ شخص کنویں میں گر کے نہیں مرے گا، کبھی بھی اس شخص کو اگر وہ صحراؤں اور جنگلوں میں جاتا ہے درندے اس کو چیر پاڑ کر نہیں کھائیں گے، اور کبھی بھی یہ شخص ناگہانی بد موت، کسی حادثاتی موت کا شکار نہیں ہوگا، اور کبھی بھی آسمان سے آنے والے بلاؤں کی وجہ سے یہ شخص نہیں مرے گا، یعنی اس ذکر میں اتنی برکت ہے۔ تو لہٰذا روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں جو شخص تسبیحات اربع کو 40 مرتبہ پڑھے، پہلی روایت بھی کتنا عدد ہے؟ 30، اس میں امام فرماتے ہیں جو 40 مرتبہ پڑھے تو ہر نماز کے، یعنی ہر نماز واجبہ کے بعد، ہر نماز واجبہ کے بعد پڑھے، البتہ نماز واجبہ کے بعد یعنی اسی جگہ بیٹھے ہوئے پڑھے، اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسی عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے گا۔ نماز کے بعد اسی مقام پہ بیٹھ کے 40 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری کرے گا جو وہ مانگتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ ایک روایت میں امام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام نے فرمایا جو شخص 10 مرتبہ اس کا ورد کرے اس کے بدن کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں 10 مرتبہ پڑھنے سے۔ تو ایک اور روایت ہے ہمارے پاس، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے فرمایا ایک شخص برا بن عازب سے، آپ نے فرمایا تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے بجا لانے سے تم اللہ کے سچے اور پکے دوست بن جاؤ گے؟ امام فرماتے ہیں ایک شخص سے ایسا عمل بتاؤں جس سے تم اللہ کے سچے اور پکے دوست بن جاؤ گے؟ عرض کی جی مولا مجھے ضرور بتائیں آپ کہ میں اللہ کا سچا اور پکا دوست بن جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ اس عمل سے دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 بلاؤں سے دور رکھے گا، 1000 بلاؤں سے، اور اس سے دور رکھے گا، جن میں سے ایک یہ بلا ہے کہ تم مرتد کافر ہو کر نہیں مرو گے۔ دنیا میں جو 1000 بلاؤں سے اللہ محفوظ رکھے گا اس میں سے کیا ہے؟ ایک کافر مرتد ہو کے نہیں مرو گے۔ انسان پوری زندگی دعا کرتا ہے یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر کرنا، امام فرماتے پھر یہی 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھو۔ اور پھر فرمایا کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان قیامت میں 1000 اس کو سعادت اور بھلائی عطا کرے گا، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ میدان محشر میں رسول اللہ کے پہلو میں ہمسائیگی میں ہوگا۔ یہ کتنی سعادت ہے، یعنی 10 مرتبہ اس کے پڑھنے سے۔ تو لہٰذا اگر انسان، اب یہ جو روایات ہیں اس میں ایک میں ہے کہ 30 مرتبہ پڑھیں، ایک میں ہے 10 مرتبہ اور 40 مرتبہ، تو لہٰذا البتہ 40 والا اس میں ہے کہ جو حاجت پوری کرانی ہے، تو لہٰذا اگر انسان 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ تینوں فائدے حاصل کر سکتا ہے، یعنی 40 والا بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، 30 والا بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور 10 والا بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ خدا گواہ آج دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے موبائل پہ ہم بہت وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں۔ 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات اربع کی ہم پابندی کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں پر ایک روایت اور ذکر کرتا چلوں، بعض لوگ جو ہیں یعنی خوش ہوتے ہیں ہم نے ماشاءاللہ اتنا ذکر، اتنا عمل انجام دے دیا کہ صرف یہ خوشی ہماری خوشی نہ رہ جائے۔ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ فقام رجل من قریش، قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا رسول اللہ کی محفل میں، کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ وقال ان شجرتنا فی الجنہ لکثیرۃ، الحمدللہ ہمارے تو جنت میں بہت زیادہ درخت ہو گئے ہیں، پھر ہم تو سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعم، ہاں بہت درخت ہوئے ہیں ذکر خدا کرنے سے، ولیکن ایاکم ان ترسلوا الیہا نیرانا فتحرقوها، خبردار جنت میں درخت تو ہو گئے ہو، خوش ہو رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ادھر آگ بھیج دو جو ان درختوں کو جلا دے۔ کیا مطلب آگ بھیج دو؟ یعنی گناہ، بدعمالیاں، بے دینیاں، گمراہیاں انجام دیتے رہو، اور وہ ذکر خدا کو، وہ جو ذکر خدا جو تم نے کیا تھا جس کی وجہ سے جنت میں درخت لگے تھے وہ سارے برباد ہو جائیں۔ تو لہٰذا ذکر خدا کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ آیت نمبر 27 کا پیغام، اس میں فرمایا دنیا کی زندگی جلد گزرنے والی ہے، اور نادان انسان قیامت کے دن کے لیے کچھ اہتمام نہیں کرتا۔ زندگی دنیا کی جلدی گزرنے والی ہے، اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے، لیکن آج نادان انسان کیا ہے؟ قیامت کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ جس دنیا میں ہم نے 20 سال 25 سال رہنا ہے اس کے لیے گھر بھی بنا رہے ہیں، اس کے لیے سب کچھ بنا رہے ہیں، اور جہاں ہم نے دائمی زندگی گزارنی ہے آخرت، وہاں کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا اسی لیے روایت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علیہ، ایک اپنی جنی مصائب کے ایام میں بی بی نے ایک دن امیر المومنین کو ایک شیشی دی، فرماتی ہیں یا ابا الحسن یہ میرے کفن میں میرے ساتھ رکھنا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یا بنت رسول اللہ، شیشی میں کیا ہے؟ اے بنت رسول، اس شیشی میں کیا ہے؟ فرماتی ہیں یا ابا الحسن، گزشتہ رات میں خوف خدا میں نے آنسو بہائے ہیں، وہ اس شیشی میں جمع کی، اور زہرا کو حیا آتی ہے اپنے محبوب اپنے رب سے ملاقات کرے، زہرا کے ہاتھ خالی۔ یہ وارث جنت بی بی اس قدر آخرت کی تیاری کر کے جا رہی ہے، وہ پسند نہیں کرتی میں خالی ہاتھ جاؤں۔ آج ہم کس چیز سے بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ ہم کہیں کہ نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دین کی ضرورت ہے، نہ ہمیں شریعت کی ضرورت ہے، نہ اچھی اخلاق کی ضرورت ہے۔ اور جناب سیدہ نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا، اے علی یا ابا الحسن، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے جب انسان خوف خدا میں روتا ہے تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہ آنسو خوف خدا میں پائے جی۔ جب جناب سیدہ نے بات کی، امام حسن رونے لگے، امام حسین رونے لگے، مولا علی بھی رونے لگے، جناب سیدہ بھی گریہ کرنے لگی، خوف خدا۔ اللہ، یہ وارثان جنت کو خوف خدا ہو، اور آج ہمیں خوف خدا بھی نہ ہو۔ کبھی بیٹھ کر سوچیں ہم نے دعائے کمیل پڑھنے کی توفیق نہ ہو، کبھی اپنے آنسو اپنے گناہوں پہ رونے کے لیے ہمارے آنسو بھی نہ نکلیں۔ کوئی چیز دنیا کی تلف ہو جائے نا جی، لاکھوں کی، انسان پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی یہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم سے ہمارا خدا تلف ہو گیا ہے؟
گناہ کر کے ہم خدا کو چھوڑ بیٹھے ہیں، خدا کو گم کر بیٹھے ہیں۔ جب گناہ کیا کیا خدا ہے ہمارے پاس؟ خدا سے دور ہو گئے۔ جب گناہ کر بیٹھے، ہم رسول اللہ کو ناراض کر بیٹھے، ہم اپنے وقت کے امام کو ناراض کر بیٹھے، کیا ہم نے اس کے اوپر آنسو بہائے ہیں؟ اپنے لاکھوں کی چیز سے اتنا پیار ہے، اس کے اوپر آنسو بہاتے ہیں۔ رب کی ذات کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اس کو منانے کے لیے آنسو نہیں بہاتے۔ رسول اللہ کی ذات کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اپنے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں پہ آنسو نہیں بہاتے ہیں۔ آنسو یہاں بہانے چاہیے۔ تو لہٰذا ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ اللہم صلی علی محمد۔ آیت نمبر 28 میں اس میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنی قدرت اور طاقت پر غرور نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان کے جوڑ بند مضبوط بنائے ہیں، تو اللہ انسان اپنی قدرت اور طاقت پر غرور نہ کرے۔ تو یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی طاقت اور اس کے اوپر زور کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بری چیز ہے۔ طاقت اور زور کو سب نہ سمجھے۔ کتنے انسان ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، وہ مفلوج ہو جاتے ہیں، فالج کے جھٹکا لگتا ہے، وہ بستر پہ آ جاتے ہیں۔ کتنے جو ہیں بستر مرض پر ہیں، وہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ انسان خود کو سب کچھ نہ سمجھے، لہٰذا یہ دیکھے کہ یہ رب کی ذات ہے جس نے میرے جوڑ کو مضبوط بنایا ہے جی۔ اور اس انسان اپنے خلقت کی طرف غور کرے تو انسان کو اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، معرفت الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، جس نے مجھے زور اور طاقت دی ہے وہ مجھے عاجز بھی کر سکتا ہے، وہ مجھے بیمار بھی کر سکتا ہے، مجھے موت بھی آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرے، جو بے دینی کے راستے پہ نہ چلے۔ آیت نمبر 29، یہ ایک نصیحت ہے، اس میں پیغام ہے ہماری ذمہ داری دیکھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ ہم راستے کا انتخاب جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم مجبور نہیں ہیں کہ ہم راستے کو، جو اللہ تعالیٰ جس راستے پہ ہمیں کھڑا کر دے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، دو راستے دکھائے ہیں، اچھائی کا بھی راستہ ہے اور برائی کا بھی۔ یہ انسان کے اوپر ہے۔ انسان اپنی عقل و فطرت کے ساتھ، فہم و فراست سے کیا کرے؟ دین کے راستے پہ چلے، ہدایت کے راستے سے چلے، اپنی عقل اور فہم سے بھی ہدایت حاصل کرے، اور جو ہدایت کا نظام اللہ نے قرآن بھیجا ہے، جو ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ کی پاک سیرت ہے، انبیاء ما سبق کے قصے ہیں، ان کی طرف انسان دیکھ کے عبرت حاصل کرے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے انسان نیکی کے راستے کو اختیار کرے، اپنی عقل و فہم کو استعمال کرتے ہوئے حق کو باطل سے پہچانے اور ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ آیت نمبر 30، اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے کہ انسان اپنا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشیت خدا پر موقوف ہے۔ یعنی انسان جو ہے اپنا راستہ اختیار کرنے میں صرف مستقل بھی نہیں ہے۔ انسان کہے کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں، نہیں، بلکہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، یعنی یہ توفیق خدا ملتی ہے۔ انسان اس کو سمجھے کہ یہ توفیق خدا مجھے شامل حال ہوگی تو میں ہدایت کے راستے پہ گامزن ہوں گا۔ تو انسان اپنے آپ کو مستقل نہ سمجھے ہدایت کے راستے پہ گامزن ہونے کے لیے۔ تو جس وقت یعنی اگر وہ قدرت چاہے تو میرے لیے ہدایت کا راستہ مجھ سے چھین بھی سکتا ہے، تو انسان کو یہ ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ انسان ان برے اعمال سے، برے کردار سے اجتناب کرے جس سے ہدایت کے راستے سے وہ دور ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں ہدایت پہ ہوتے ہیں لیکن وہ بے ہدایت پہ ہو جاتے ہیں، گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے اعمال انجام دے دیے، کچھ ایسا کام کر دیا جس سے ہدایت توفیق الہی ہم سے جو ہے وہ سلب ہو گئی، چھن گئی ہم سے۔ لہٰذا وہ اعمال انجام دیں جو توفیق الہی ہمیں شامل حال ہو اور ہم ہدایت کے راستے کی طرف بڑھتے چلیں۔ صلوات پڑھیں محمد رحمہ اللہ۔ تو لہٰذا انسان خود کو ذات الہی کی ہدایت، حمایت، توفیق اور تائید سے بے نیاز نہ سمجھے، بلکہ اپنے امور کے عزم اور ارادوں کو اللہ کے سپرد کر دے۔ میرا اللہ، میں تمام امور کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تیری توفیق چاہتا ہوں، تیری حمایت چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا توفیق جو ہے وہ
توفیق کیا ہے؟ توفیق نام ہے کوشش کرنے کا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم حج پہ نہیں گئے، ہمیں توفیق خدا نہیں ملی، الیاذ باللہ. کوشش خود نہیں کرتے ہیں اور الزام اللہ پہ ڈالتے ہیں. نماز پڑھی تھی صبح کو، توفیق خدا، اللہ استغفر اللہ، یعنی اللہ چاہتا ہے آپ بے نمازی بن جائیں. لوگ کہتے کہ نہیں کہتے؟ روزے آپ نے رکھے ماہ رمضان میں، نہیں توفیق خدا نہیں ہوئی، الیاذ باللہ استغفر. گناہ خود کیا، الزام اللہ کی ذات پہ. توفیق کا مطلب ہے آپ کوشش کریں. جیسے آپ حج پہ جانے کے لیے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاسپورٹ بنوانا ہے، آپ کو ویزا اپلائی کرنا ہے. آپ جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو روک دیا گیا، آپ کے اوپر کوئی ایسا کیس بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو ایئرپورٹ پہ روک دیا گئے، بے راستہ بند ہو گیا، لہٰذا حج پہ نہیں جا سکتے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے پاسپورٹ بنوایا، میں نے ویزا اپلائی کیا، میری ہر چیز کلیئر تھی، لیکن میں وہاں پہ نہیں جا سکا. یہ توفیق خدا شامل حال نہیں. یا خدا نخواستہ کسی بیماری نے حملہ کیا، آپ نہیں جا سکے، اس کو کہتے ہیں توفیق خدا شامل حال. یہ نہیں ہے کہ ہم پاسپورٹ بھی نہ بنوائیں، ہم ویزا بھی اپلائی نہ کریں اور ہماری تجوریاں بھری رہے، ہم کہیں مجھے توفیق خدا نہیں ہے. نماز نہیں پڑھی، خود سوئے رہے، ساری رات جاگتے رہے، 2 بجے تک، صبح کو نماز کے لیے خاک اٹھیں گے، ہم کہیں مجھے توفیق خدا حاصل نہیں ہوئی. خود گناہ کرتے ہیں اور الزام اللہ پہ ڈالتے ہیں. کتنا بد نصیب انسان ہے. استغفر اللہ. آخری آیت مجیدہ سورہ دار کی، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نیک لوگوں کو اللہ نے خوشخبری دی ہے اور بدکار لوگوں کو عذاب سے ڈرایا ہے. یہ پیغام دیا کہ رحمت خدا اگر چاہتے ہو تو اہل رحمت بن جاؤ. کون اہل رحمت؟ جیسے اللہ نے پنجتن پاک کی شان میں یہ سورہ دار نازل کی، ان کی فضیلت اور عظمت کو اللہ نے بیان کیا، اہل جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. یعنی اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر پنجتن پاک کے راستے پہ چلو، ان کی مودت دل میں رکھو، ان کے پاک کردار کو اپناؤ، تو اللہ کی رحمت میں شامل ہو جاؤ گے. اور اگر پنجتن پاک ان ہستیوں کی مودت اور محبت سے دور رہے اور ان کے کردار سے دور رہے، تو پھر جو ظالمین ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ظالمین کون ہیں؟ مشرک جو ہوتے ہیں وہ بھی ظالمین ہیں، کفار وہ بھی ظالمین ہیں، گناہ کرنے والے وہ بھی ظالمین ہیں. جو شرک کرتا ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہے. جو کفر کر رہا ہے، جو بے دینی کر رہا ہے. تو لہٰذا سورہ دہر کے عظیم پیغامات ہیں. محمد وآل محمد کا پاک کردار، ان کی شان میں یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس سورت نے ہمیں کیا پیغامات دیے. صرف اس بات پہ ہم خوش نہ ہوں یہ سورت پنجتن پاک کی فضیلت میں نازل ہوئی، یہ دیکھیں اللہ نے یہ جو سورت نازل کی اس میں ہمیں پیغام کیا دیے، آل محمد نے کیا کیا تھا جو اللہ نے ان کے کاموں کو سراہا ہے اور اس سورت میں آل محمد کے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے. اے کریم مہربان اللہ اس قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.